اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری زمین کی تاریخ بڑی ہی عجیب و غریب ہے اور انسان اب تک پوری کوشش کے باوجود اس زمین پر موجود عجیب و غریب اسرار و رموز کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جان سکا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے 2000 جزائر میں سے 2 جزیرے ایسے بھی ہیں جو کہ واضح طور پر زمین کی تاریخ کے علم بردار ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کے جزیرے بالی اور لومبوک کی۔ ان دونوں جزیروں کے درمیان ایک ایسی نظر نہ آنے والی لائن ہے جسے کوئی انسان تو پار کر سکتا ہے، لیکن نہ تو کوئی پرندہ پار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور۔ یہاں تک کہ ان دونوں جزیروں کے درمیان میں موجود سمندر میں مچھلیاں بھی اس لائن کو پار نہیں کرتی۔ یہ نظر نہ آنے والی لائن، جسے والیس لائن کہا جاتا ہے، اپنے آپ میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب راز چھپائے ہوئے ہے، جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک تو سائنسدانوں کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ اس عجیب و غریب لائن کے دونوں طرف موجود پرندے، جانور اور مچھلیاں تک ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہماری آج کی اس انتہائی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، یہ بات ہے سن 1823 کے انگلستان کی، جسے اب ہم برطانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سن 1823 میں انگلینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام الفریڈ رسل والیس تھا۔ الفریڈ رسل کے والد ایک کارٹوگرافر تھے، یعنی وہ دنیا کا نقشہ بنایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں دنیا بھر کا نقشہ بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے لمبے لمبے سفروں پر جانا پڑتا تھا۔ سفر پر جانے کے لیے انہیں اخراجات تو دیے جاتے تھے، لیکن ان کا اپنا معاوضہ کافی کم تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے الفریڈ رسل والیس کو تعلیم نہیں دلوا سکے۔ اسی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے کو اسکول سے ہٹانا پڑا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد رسل نے سوچا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہی کارٹوگرافی کے کام میں شامل ہو جاتا ہوں، اور یہ فیصلہ رسل کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والا تھا۔ الفریڈ رسل والیس جب اپنے والد کے ساتھ اس کام میں شامل ہوا تو اس دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ رسل کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتا تو وہاں کی زمین، پودے اور جانوروں کے ساتھ ساتھ وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں مکمل تفصیل سے اپنی ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ ناظرین، جب الفریڈ رسل والیس جوان ہو گیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ کے بجائے اکیلا ہی اس طرح کی مہمات پر جانے لگا۔ اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملا، جسے استعمال کرتے ہوئے اس نے پوری دنیا کے سفر کا پروگرام بنا لیا۔ دنیا کے سفر پر نکلنے کے بعد الفریڈ رسل والیس جب سنگاپور پہنچا تو وہاں اس نے انڈونیشیا کا رخ کیا۔ تو اس وقت انڈونیشیا ایک ملک نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ علاقہ ملاکا جزائر کے نام سے مشہور تھا۔ ملاکا کے ان جزائر کی سیر کرتے ہوئے الفریڈ رسل والیس جب موجودہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں پہنچا تو وہ یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور جانوروں سے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یہاں کی قدرتی خوبصورتی، پرندے اور دیگر جانور بے حد پسند آئے، اور اس نے تفصیل سے ہر ایک چیز کے بارے میں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ بالی میں موجود ٹائیگرز، رائنوسورس یعنی گینڈے، ہاتھی، طوطے، وڈ پیکر یعنی ہدہد اور اس طرح کے دیگر جانور اور پرندے الفریڈ رسل کو بہت پیارے لگے۔ جب اس نے بالی کا نقشہ مکمل کر لیا اور یہاں کی تمام چیزیں اپنی ڈائری میں رکھ لیں تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر یہاں سے 35 کلومیٹر دور دوسرے جزیرے لومبوک کی جانب روانہ ہوا۔ جب الفریڈ رسل لومبوک پہنچا تو وہ یہاں پر موجود جانوروں اور پرندوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیم بھی دونوں جزیروں میں اتنا بڑا فرق دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود لومبوک کا جزیرہ بالکل ہی مختلف تھا۔ یہاں پر نہ ٹائیگر تھے، نہ ہاتھی، اور نہ ہی رائنوسارز، اور نہ ہی ویسے پرندے جیسا کہ وہ بالی میں دیکھ کر آیا تھا۔ لومبوک جزیرے پر کینگروز دھندراتے پھر رہے تھے، کوموڈ ڈریگن جیسے خونخوار جانور تھے، اور کوالاز جیسے انتہائی خوبصورت میملز بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پرندے بھی مکمل طور پر بالی کے جزیرے پر ملنے والے پرندوں سے الگ تھلگ تھے۔ یہ فرق دیکھ کر الفریڈ رسل بہت زیادہ حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر تحقیق کرتا، اسے شدید قسم کا ملیریا ہو گیا اور اسے مزید کچھ عرصہ اسی جزیرے پر ایک کمرے میں رک کر آرام کرنا پڑا۔ بیماری کی اس فرصت نے اسے اس مسئلے پر اچھی طرح سے غور کرنے کا موقع دے دیا۔ اس وقت تک سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ لگایا جا چکا تھا کہ یہ ساری کی ساری زمین کبھی ایک ہی ہوا کرتی تھی، اور یہ سارے جزیرے ایک ہی بر اعظم کا حصہ ہوا کرتے تھے، جسے ہم پنجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت سے کروڑوں سالوں کے عرصے میں یہ تمام بر اعظم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور یوں ہر بر اعظم پر زندگی کا ارتقاء بالکل الگ طریقے سے ہوا۔ باقی تمام بر اعظموں پر زمین کا ارتقاء تقریباً ایک ہی جیسا تھا، لیکن آسٹریلیا کا بر اعظم ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے باقی تمام بر اعظموں سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہاں پر ہونے والا ارتقاء باقی تمام دنیا سے بے حد مختلف تھا۔
الفریڈ رسل وائلس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ لمبوک کا جزیرہ کبھی آسٹریلین جزائر کا حصہ ہوتا ہوگا، جو کہ بعد میں ان ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے واپس انڈونیشیا کے جزائر کی طرف آ گیا۔ بالی مشرقی سائڈ پر ہے جبکہ لمبوک کا یہ جزیرہ مغربی سائڈ پر ہے۔ الفریڈ رسل نے سوچا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس 35 کلومیٹر کے فاصلے کو دونوں جزیروں میں موجود کوئی بھی جانور، پرندہ یا مچھلیاں بھی کراس نہیں کر پاتی۔ اس سوال کا جواب اسے اپنی بیماری کے درمیان ملنے والے اس وقفے اور غور و فکر نے دے دیا۔ اصل میں دونوں جزیروں میں پائے جانے والے یہ جانور سمندر کو پار نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ زمین اور سمندر میں ایک ساتھ رہنے والے جانور ہیں، جیسا کہ کچھوے کی کچھ اقسام ہوا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اور نہ ہی ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جا سکتے ہیں۔ یوں زمینی طور پر دونوں طرف کے جانور دوسرے جزیروں کی طرف نہیں آ سکتے اور یہ معمہ حل ہو گیا۔ جب انہوں نے پرندوں کے بارے میں سوچا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں جزیروں پر پائے جانے والے پرندے نان مائیگریٹری پرندے ہیں، یعنی وہ پرندے ہیں جو کہ لمبی لمبی ہجرتیں نہیں کرتے بلکہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں کے چند کلومیٹر کے علاقے میں رہتے ہیں اور اپنی تمام زندگی ادھر ہی گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے پرندے دنیا کے مختلف حصوں میں ہجرتیں کرتے ہیں اور 10-10 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر سال روس کے علاقے سائبیریا سے بہت سارے پرندے ہجرت کر کے انڈیا اور پاکستان آتے ہیں، لیکن ان دونوں جزیروں پر ایسے پرندے بالکل بھی موجود نہیں تھے، اس لیے ان دونوں جزیروں کے پرندے آپس میں بے حد مختلف ہیں۔ یوں ہوا کے ذریعے بھی یہ لائن کراس نہیں کی جا سکتی۔ الفریڈ رسل کو ایک اور سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اب اس کے سامنے ایک تیسرا سوال تھا، وہ یہ تھا کہ آخر دونوں طرف کی مچھلیاں درمیان میں موجود اس 35 کلومیٹر کے سمندر کو پار کیوں نہیں کر پاتی، اور وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جاتی۔ لیکن اس وقت تک ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔ البتہ بعد میں سائنسدانوں کو علم ہوا کہ چونکہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے زمین کے اندر آتش فشانی لاوا بھی نکلتا ہے، اور جب دونوں براعظم یا دو زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے ان دونوں کے سرے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور آتش فشان بھی بنتے ہیں اور پہاڑ بھی وجود میں آتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلے سمندروں میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے یہ پہاڑی سلسلے بالی اور لمبوک کے جزیروں کے درمیان میں بھی موجود ہیں۔ اسی آتش فشانی پہاڑی سلسلے کی وجہ سے یہاں پر موجود سمندری پانی کا بہاؤ بے حد تیز ہوتا ہے۔ انہی تیز اور طوفانی واٹر کرنٹس کی وجہ سے دونوں طرف کی مچھلیاں ایک دوسرے کی طرف نہیں جا سکتی، اور یوں الفریڈ رسل وائلس کی موت کے کئی دہائیوں بعد یہ راز بھی حل ہو گیا۔ البتہ اس کا کریڈٹ بھی الفریڈ رسل وائلس کو ہی جاتا ہے، اور یوں اسی کے اعزاز میں ان دونوں جزیروں کے درمیان میں موجود اس لائن کو وائلس لائن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔